अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद बेतला और आप मेरा आज का वीलॉग देख रहे हैं। बहुत अहम 2-3 खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। कल हमने एक खबर शेयर की थी कि पीटीआई ईद के फौरी बाद अडयाला जेल के बाहर कैंप लगाने जा रही है, जिसमें पार्लियामेंटेरियंस होंगे और मुतालबा उनका सबसे बड़ा ये होगा कि अक्टूबर से जो इमरान खान के साथ पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें बंद हैं, उनको बहाल किया जाए। तमाम एमपीएस वहाँ पे होंगे, तमाम एमएनएस वहाँ पे होंगे और पॉसिबली सेनेटर्स भी होंगे और यही एहतजाज का सिलसिला शायद मुख्तलिफ असम्बलियों में भी जारी करने जा रही है। पीटीआई के लोग ये बता रहे हैं अब कि हम जो ईद के बाद जो मुख्तलिफ असम्बलियाँ हैं उनके बाहर भी हम अपने एहतजाजी कैंप लगाएंगे और जो सेशंस है पार्लियामेंट के उनको बाहर कंडक्ट करेंगे। लेकिन इससे फर्दर भी चीज़ें हैं, फर्दर ये चीज़ें हैं, जैसे अभी एहतजाज के हवाले से बहुत बात की जा रही है, तो अहम बात है, अहम खबर है कि पीटीआई अगर एहतजाज करती है तो वो कैसा एहतजाज होगा। पीटीआई ने, मैं आपको बता दूं, ये फैसला कर लिया है कि वो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं और ईद के बाद एक लॉन्ग मार्च होने जा रहा है और वो इमरान खान को रिहा करवाने के लिए लॉन्ग मार्च किया जा रहा है। लॉन्ग मार्च का के खदो खाल क्या होंगे, हमारी जो बातचीत हुई है, हमें बताया गया कि पीटीआई के अंदर लॉन्ग मार्च के हवाले से बातचीत हुई है, डिस्कशन हुई है और जो मॉडल, जो प्रोटोटाइप बनाया गया है और जो फ्रेमवर्क बनाया गया है वो कुछ इस तरह से बनाया गया है कि लॉन्ग मार्च किया जाएगा और मुमकिना तौर पे केपी और पंजाब से एक ही वक्त में लॉन्ग मार्च चलेगा। उनको रास्ते वगैरह बताए जाएंगे, तमाम रहनुमाओं की ड्यूटीज वगैरह लगाई जाएंगी और जहां पे हुकूमत बंद करेगी, कंटेनर्स वगैरह लगाएगी, कोई ब्लॉकेट वगैरह लगाएगी, तो इस दफा ये नहीं होगा कि उनके साथ वो लिफ्टर्स वगैरह होंगे या अदरवाइज कोई गाड़ियां वाड़ियां होंगी, कोई बहुत ज्यादा इक्विपमेंट वगैरह होगा जो उन कंटेनर्स को रिमूव कर देगा। ऐसा नहीं करने जा रहे, बल्कि वो अब ये करने जा रहे हैं कि जहां पे ब्लॉकेट वगैरह होगा और जहां पे रास्ता हुकूमत ने रोका होगा, मुनक़ता किया होगा, वहीं पर पीटीआई के लोग बैठ जाएँगे और वहीं पे सड़क को ब्लॉक कर देंगे, रास्ते को ब्लॉक कर देंगे, मोटरवे को ब्लॉक कर देंगे। जो कंटेनर्स हैं उनको हटाया नहीं जाएगा, बल्कि अब ये भी करने जा रहे हैं कि खैमा बस्तियाँ लगा ली जाएँगी। यानी पूरे मुल्क में जहाँ-जहाँ कंटेनर्स लगाए जाएँगे, वहाँ पे खैमा बस्तियाँ पीटीआई की तरफ से लगा दी जाएँगी। और एक और चीज़ उन्होंने बहुत अहम तय की है कि इस दफ़ा बिल्कुल अनआर्म्ड होंगे, ना किसी सियासी रहनुमा के पास असलहा होगा, ना जो सियासी वर्कर्स हैं उनके पास गलेलें होंगी, डंडे होंगे, वो बिल्कुल अनआर्म्ड होंगे और ये मेक श्योर करेंगे कि किसी किस्म का कोई प्रोपेगेंडा पीटीआई के अगेंस्ट ना हो सके। उनके पास जो पहले रिवायती तौर पर डंडे भी होते थे, उनके रहनुमाओं के साथ उनके सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह भी हुआ करते थे, अब वो सिलसिला बिल्कुल नहीं होगा। खैमा बस्तियों का इंतज़ाम किया जाएगा और वो उस पे इंतज़ामात का जायज़ा लिया जा रहा है और उस पे बातचीत हो रही है कि जहाँ पे रोका जाएगा वहीं पे बैठा जाएगा और इस तरह से पूरा मुल्क ब्लॉक कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ जो एक गवर्नर राज के हवाले से भी बात हो रही है कि इस एहतजाज के नतीजे में अगर अली अमीन गंडापुर निकलते हैं और बहुत तमतराक के साथ निकलते हैं, सूबाई जो मशीनरी है उसका बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, जैसे उन्होंने 2 दफ़ा पहले लॉन्ग मार्च की दफ़ा किया है, तो अब की बार अगर ऐसा हुआ तो गवर्नर राज लग जाएगा, गवर्नर रूल लगने का खतरा है। ये अब बहुत बात हो रही है सोशल मीडिया पे। जब पहले भी ये बात हो रही थी तब भी मैंने बताया था कि केपीके में गवर्नर राज नहीं लगेगा और अब भी मैं कहता हूँ कि अगर अली अमीन गंडापुर आते भी हैं इस्लामाबाद और पहले की तरह आते हैं, उसी जाहो जलाल की तरह आते हैं, तो फिर भी यहाँ पे गवर्नर राज, केपी में गवर्नर राज नहीं लगेगा, पीटीआई की हुकूमत रहने दी जाएगी, पीटीआई की ही हुकूमत चलेगी। कहा जा रहा है कि जी ये मुसलसल एक तरह से रियासत के साथ और इस्लामाबाद पर, विफाक पर चढ़ाई होगी, तो इसलिए उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। उसके कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जिनका जायज़ा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, पीटीआई के अलावा वहाँ केपी में कोई भी ऐसी जमात नहीं है जो मैसेज को रिप्रेज़ेंट कर सके। वो एक बड़े मेजॉरिटी को रिप्रेज़ेंट करती है, तो इसलिए जब गवर्नर राज लगता है, तो वो बेसिकली आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ पर अदम एतमाद का इज़हार करते हैं और जब ये अदम एतमाद पहले ही इतने ज़्यादा कियोस्क वाला एरिया एरिया है,
ریجن ہے، کیوس ہے اچھا خاصا وہاں پہ، انارکی ہے اچھی خاصی، اور اب انسرجنسی بڑھ رہی ہے، دہشت گردی بڑھ رہی ہے۔ تو جب آپ گورنر راج لگا دیں گے تو جو لوگوں کا، عوامی لوگوں کے ساتھ رابطہ ہے، عام لوگوں کا، وہ بھی ختم ہو جائے گا، وہ بھی کٹ جائے گا۔ تو ان کی ڈائریکشن بالکل چینج ہو جائے گی، وہ ایکسٹریمزم کی طرف بڑھیں گے، یا ادروائز ان کے کام کاج نہیں ہوں گے، تو وہ زیادہ متشدد رویوں کی طرف راغب ہوں گے۔ تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ سیاسی اعتبار سے بھی آپ کو اگر اتنے خراب شورش زدہ علاقے کو ٹیکل کرنا ہے تو اس کے لیے پولیٹیکل ریپرزنٹیشن آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ پھر مولانا فضل الرحمان تو پہلے ہی یہی بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی 2024 کے الیکشن میں بھی، اور پی ٹی آئی کو ہمارا مینڈیٹ دیا گیا، اور جو پی ٹی آئی کو اگر مینڈیٹ دیا گیا ہے، اگر ان کا یہ دعویٰ تسلیم کر لیا جائے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی محرکات ہوں گے، اور اگر کوئی نہ کوئی محرکات ہوں گے تو انہی محرکات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ اس پارٹی کو جس کو مینڈیٹ دیا گیا ہو، یا حکومت دی گئی ہو، یا حکومت بنانے کی اجازت دی گئی ہو، تو اس کو ریموو کر دیا جائے، اس کو ڈسمس کر دیا جائے۔ تو گورنر راج نہیں لگ سکتا، سیاسی اعتبار سے بھی نہیں لگ سکتا، زمینی جو ریالٹیز ہیں، حقائق ہیں، وہ بھی بالکل ڈفرینٹ ہے، وہ بھی بالکل جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے۔ میری بات بھی ہوئی، آج بھی بات ہوئی، پہلے بھی ہوتی رہی، ٹاپ لیول پہ ہوئی، مختلف لوگوں کے ساتھ ہوئی، اور وزیر اعظم ہاؤس سے لے کے مختلف پشاور تک مختلف، تو ایسی بالکل بھی دور دور تک ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ پہلے بھی جب ہو رہی تھی، بڑی ہر جگہ پہ یہ بات ہو رہی تھی، سارے میڈیا پہ، اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسرا، آج کل علی امین گنڈا پور پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے، یہ بھی بتاتا جاؤں کہ علی امین گنڈا پور کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہو رہی، نہیں ہونے دی جا رہی۔ وہ اسلام آباد میں موجود ہے، بہت دفعہ انہوں نے کوشش کر لی ہے، لیکن ملاقات کی کوئی سبیل بن نہیں رہی ہے، کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی عمران خان سے ملاقات ہو جائے۔ ان کو بتایا جاتا ہے کہ کل ہوگی، لیکن کل بھی نہیں ہوتی، پرسوں بتایا جاتا ہے پرسوں کروا دیں گے، وہ بھی نہیں ہوتی، اور اسی طرح سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ ان کی لاسٹ ملاقات ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ جو بات ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ عمران خان صاحب ناراض ہیں، کل میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا کہ بالکل ناراض ہیں، اور آج کل عمران ریاض صاحب اور علی امین گنڈا پور دونوں کی آپس میں کافی چپکلش چل رہی ہے، اور سوشل میڈیا پہ کافی ہاٹ ایشو بنا ہوا ہے۔ عمران ریاض صاحب نے بھی وہی بات کی جو میں نے کل بات کی تھی۔ میں عمران ریاض صاحب کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ عمران خان رہا ہو کے باہر آ جاتے ہیں تو شاید علی امین گنڈا پور چیف منسٹر نہ رہیں، بلکہ میں تو یہ تک بھی کہوں گا کہ عید کے بعد 2-3 اگلے مہینے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر عمران خان کے لیے علی امین گنڈا پور کوئی ریلیف حاصل نہیں کر پاتے ہیں تو فار شور عید کے 3 مہینے کے بعد علی امین گنڈا پور آپ کو وزیر اعلیٰ نظر نہیں آئیں گے۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے۔ ان کے بھائی یہ دعویٰ کر رہے ہیں، فیصل امین یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شاید وہ بلکہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے جو ریلیف ہے وہ علی امین گنڈا پور ہی حاصل کریں گے، اور اگر وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور بڑے پر اعتماد ہیں تو اس کا مطلب ان کے معاملات کہیں نہ کہیں چل رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں بات چیت ہو رہی ہوگی، لیکن ابھی تک وہ کسی قسم کا ریلیف عمران خان کے لیے حاصل نہیں کر سکے ہیں، بلکہ ان پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہر دفعہ ڈچ کیا ہے۔ اکتوبر کا لانگ مارچ ہو یا نومبر کا لانگ مارچ ہو تو یہ ہمیشہ ڈچ کرتے رہے ہیں، لیکن جو ادروائز ریالٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ علی امین گنڈا پور ورکرز کی حد تک بہت زیادہ کوآپریٹو ہیں، بہت زیادہ سپورٹیو ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو مالی اعانت بھی فراہم کرتے ہیں، ان کو لک آفٹر بھی کرتے ہیں، ضمانتوں کو بھی لک آفٹر کرتے ہیں، ضمانتیں بھی کرواتے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی پوری ہی انتشار کا شکار ہے، جس کی وجہ سے ان کے چیلنجز بڑھ رہے ہیں، ان کے مسائل بڑھ رہے ہیں، اور عمران خان سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں۔ تو ان فائٹنگ ہمیشہ سے ان کا مسئلہ رہا ہے، لیکن اب اور زیادہ شدت آ گئی ہوئی ہے۔ میں نے یہ بھی آپ کو کل یا پرسوں خبر دی تھی کہ علی بن گنڈا پور کی ایک بہت اہم شخصیت سے بھی ملاقات، بہت اہم ایک ادارے کے سربراہ اور بہت ہی بااثر شخصیت، طاقتور شخصیت سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ہی بات چیت ہوئی ہے۔ ایک اور بھی اہم خبر اور بات کہ پیپلز پارٹی نے بھی بلاول نے کہا ہے کہ میں جو کل انہوں نے غالباً کہا ہے، کل یا پرسوں کہا ہے
کہ میں میڈیٹ کر سکتا ہوں بٹوین پی ٹی آئی اور حکومت، حالانکہ وہ خود بھی حکومت کا حصہ ہیں اور حکومت کو انہوں نے ہمیشہ ووٹ بھی دیا۔ شہباز شریف صاحب انہیں کے ووٹوں سے وزیر اعظم ہے۔ آج وہ اپنی سپورٹ ودرا کر لیں تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں رہیں گے، اور پی ایم ایل این تو ویسے ہی ادروائز بھی منورٹی میں تھی، ان کی 75 سیٹس تھی، پھر انڈیپینڈنٹس نے ان کو جوائن کیا اور اس کے بعد ان کا نمبر ذرا انکریز ہو گیا۔ تو جو یہ بات کرتے ہیں بلاول صاحب، وہ بس ایسے عوام کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں، میرا پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، وہ ان کا موقف یہ ہے کہ بلاول تو آلریڈی حکومت کا حصہ ہے، تو وہ ثالثی کیسے کر سکتے ہیں؟ جب 20ویں آئینی ترمیم میں بھی حکومت کے ساتھ تھے، وہ وزیر اعظم کو ووٹ دینے میں بھی، اور وہ جتنی بھی امینڈمنٹس ہوئی ہیں یا آئینی ترامیم ہوئی ہیں یا جو بھی حکومت کے معاملات تھے، اس میں حکومت کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، تو وہ کیسے ثالثی کر سکتے ہیں؟ یہ پی ٹی آئی کا اب تک کا موقف ہے۔ اب تک میری ان کے کچھ لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے۔ دوسرا یہ بھی میری کچھ پنجاب کی لیڈرشپ سے اور سینئر لیڈرشپ سے پیپلز پارٹی کے بات ہوئی تھی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو آج کل مریم نواز اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان بھی وہاں پہ خاص طور پر گورنر ہاؤس کو لے کر جو آپس میں اختلافات، لڑائی جھگڑے اور لفظوں کی گولہ باری ہو رہی ہے، اس حوالے سے بھی میری کوئی 2-3 دن پہلے ایک اہم شخصیت سے بات ہوئی تھی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم کیبنٹ نہیں جوائن کریں گے، ہم نہ یہاں جوائن کریں گے، نہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور نہ ہی پنجاب میں ہم کیبنٹ جوائن کریں گے۔ ان کا یہ دعویٰ تھا، اور وہ بہت سینئر شخصیت ہیں، 3-4 بڑے لوگوں میں سے پیپلز پارٹی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این تو ہمیں کہہ رہی ہے کہ پنجاب میں آپ عہدے لیں، پنجاب میں کیبنٹ کا حصہ بنیں، لیکن ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں بن رہے۔ تو لیکن وہ بہرحال پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ تو ہے، ہر طرح کے معاملات میں وہ ہر طرح کا کوآپریٹ کرتی ہے۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔